اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. کل سورہ مریم کی ان آیات تک تفسیر ہوئی تھی. فاتت به قومها تحملو، حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اٹھاتی ہوئی بستی کے اندر میں آئی. قالو، لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو ایک بڑا طوفان لے کر کے آئی، بہت بڑی چیز لے کر کے آئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تو تیری ماں خراب تھی یا زیناکار تھی. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف، بیٹے کی طرف اشارہ کیا. فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالو، لوگ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں ایسے بچے سے کہ جو ابھی گہوارے کے اندر میں ہے اور بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں گے. قال، اس بچے نے کہا، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاة والزکاة، اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا. ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کروں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے نہ تو زبردست بنایا اور نہ تو بدبخت بنایا. والسلام علیہ، اور سلامتی نازل ہو مجھ پر. یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا. ویوم اموت، اور سلامتی نازل ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت مریم علیہ السلام کو یقین پیدا فرما دیا تھا کہ یہ بچے کی گواہی میری براعت کے لیے کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ شادی بھی نہ ہو، زنا کاری بھی نہ ہو اور بچہ پیدا ہو تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا، اور دلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اسی لیے علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ گاؤں کی طرف آنے سے پہلے بھی یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ بات چیت کر چکے تھے۔ کل کی تفسیر کے اندر میں ہم نے یہ بتایا تھا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، نیچے سے پکارا حضرت مریم علیہ السلام کو، اللہ تحزنی کہ تم غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پروردگار نے نیچے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، کل کی تفسیر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جبریل علیہ السلام پھر آئے تھے اور پھر آ کر کی آواز لگائی کہ دیکھو نیچے پانی کا چشمہ بہتا ہے، وہ پانی پیو، اور یہ کھجور کے درخت پر سے کھجور کو ہلاؤ، کھجور کھاؤ، پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ یہ کل کی تفسیر کے اندر میں عرض کیا گیا تھا۔ دوسرا قول بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس بچے ہی نے اپنی والدہ کو اطمینان دلایا، فناداہا، اس بچے نے اپنی والدہ مریم علیہ السلام کو پکارا، من تحتہا، نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی، غم مت کرو۔ یہ مریم علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اب اس بچے کو لے کر جب بستی کے اندر میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی، تو گویا بچے ہی نے اپنی والدہ مریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری براعت کے اسباب جو ہے ظاہر فرما دیں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اس کی قدرت کا مظاہرہ اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بچے کو جب پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری بارات کا سامان ظاہر فرمائیں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ بچہ بول چکا تھا، اپنی والدہ سے بات چیت کر چکا تھا۔ اب دوسری مرتبہ اب اللہ تبارک و تعالی نے عجیب حکم نازل کیا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ تم روزہ رکھو، اور روزہ بات چیت نہیں کرنے کا، بولنے کا نہیں۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ تم سے بات کرے، بچے کے بارے میں پوچھے، تو تم اشارے سے کہہ دو کہ میں نے تو منت مانی ہے روزے کی، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتی، میں بات نہیں کروں گی۔ ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر تالا لگوا دیا، زبان بند کر دی کہ پڑھنا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھو، ذکر کرو، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری بارات کا کوئی نہ کوئی سامان بستی کے اندر میں ظاہر فرمائیں گے۔ شیخ محمد متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر مستشرقین نے، یورپ کے اسلام کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے شیخ محمد متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا
حدیث افک کے بارے میں. حدیث افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اور کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بولے نہیں، بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے میکے میں چلی گئی. باپ بھی نہیں بولتے تھے، والدہ بھی نہیں بولتے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ میں بولتے نہیں تھے. آخر کے اندر میں مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ میری بارات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک یا دو آیتیں آسمان پر سے نازل فرمائیں گے میری بارات کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ نور نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کے اندر میں پوری سورہ نور نازل فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بارات نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس خالق کائنات نے اور جس خدا نے میری بارات کے لیے آسمان پر سے 1-2 آیتیں نہیں بلکہ پوری سورت 9 رکوع کی شکل کے اندر میں سورہ نور کو اللہ نے نازل فرمایا. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ کے رسول کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے تو مجھے نکال دیا تھا. تو ایک مستشرق جو تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوم کے ساتھ آئی تو کون سا چہرہ لے کر کے ملنے کے لیے آئی تھی؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگ گئی. اس کے بعد میں جب وہ لوگوں سے ملی، قوم کے پاس میں آئی تو کون سا چہرہ لے کر کے آئی تھی؟ تو شیخ متولی محمد متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. تو جواب کے اندر میں یہ کہا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے پیٹ سے بچہ پیدا کیا اور مریم بچے کو لے کر جب بستی کے اندر میں آئی، جس چہرے کو لے کر بستی کے اندر میں مریم آئی تھی، اسی چہرے کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے سامنے آئی تھی. کہنے کا منظر مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارات کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بارات کے لیے آسمان پر سے کوئی نہ کوئی چیز نازل فرمائیں گے، حکم نازل فرمائیں گے، اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بارات کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا فرمائیں گے. تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو. قالو، لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایسے بچے سے جو گہوارے کے اندر میں ہو اس سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ بات چیت ہو رہی تھی مریم اور لوگوں کے درمیان کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، اس بچے نے فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت کے اندر میں یہ کلام فرمایا. حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت کے اندر میں آتا ہے کہ 3 بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کی حالت کے اندر میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ویسے تو اور بھی بچوں کا نام آتا ہے، لیکن صحیح حدیث جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بچوں کو بچپن کی حالت کے اندر میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ دوسرا بچہ بنی اسرائیل کے اندر میں ایک جریج کر کے ایک عابد تھا، راہب تھا، اور حدیث شریف کے اندر میں اس بچے کا نام آتا ہے صاحب جریج، جریج والا بچہ۔ عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کے اندر میں، لوگوں نے اس کے لیے گرجا گھر بنا دیا تھا، اپنی عبادت کے اندر میں مشغول رہتا تھا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی والدہ نے اس کو پکارا اور اس کو آواز لگائی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اب یہ نماز کی حالت کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ والدہ کی بات کا جواب دوں، نماز کو توڑ دوں، یا نماز کو جاری رکھوں، والدہ کی بات کا جواب نہ دوں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی کہ جب تک تو زیناکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے وہاں تک تیری موت نہیں آئے گی۔ ماں نے بد دعا دی کہ جب تک تو زیناکار عورت کا چہرہ نہیں دیکھ لے گا وہاں تک تیری موت نہیں آئے گی۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد یہ تو بڑا عابد اور راہب بن چکا اپنے گرجا گھر کے اندر میں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس راہب کو کسی بھی طریقے سے فتنے میں ڈالے اور اس کو فتنے میں ڈال کر اس کو بدنام کر دے۔ لوگوں نے جو غلط قسم کی جو عورتیں تھیں ان میں سے کسی ایک عورت کو تیار کیا اور جریج کے پاس میں بھیجا تاکہ اس کے ساتھ میں زیناکاری کرے، اور زیناکاری کے نتیجے کے اندر میں یہ جو راہب تھا اللہ والا جریج، اس کو بدنام کیا جائے۔ یہ عورت زیناکار عورت جب گئی جریج کے پاس اور فتنے میں اور زیناکاری میں مبتلا کرنا چاہا تو وہ قابو میں نہیں آئے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنے آپ کو زیناکار عورت سے اور زیناکاری سے اس نے بچا لیا۔ اب اس عورت کو پیسہ دیا گیا تھا جریج کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ عورت کسی اور آدمی کے پاس میں گئی۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ چرواہے کے پاس میں گئی اور چرواہے کے پاس جا کر اس نے زیناکاری کروائی، اور زیناکاری کے نتیجے کے اندر میں اس کو حمل رہ گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ لے کر لوگوں کے پاس میں آئی اور لوگوں کو آ کر کہنے لگی کہ یہ جو اللہ والا بن کر بیٹھا ہے اس گرجا گھر کے اندر میں، صومعہ کے اندر میں، اسی نے میرے ساتھ میں زیناکاری کی تھی، اور یہ بچہ جو ہے اسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات سن کر جریج کے اوپر میں غصے آ کر کے اس کا جو بھی گرجا گھر تھا، عبادت گاہ جو تھی، اس کو توڑ دیا، اس کو بھی مارا،
اور اس کو برسر عام کھینچ کر کے لائے اور راستے کے اندر میں عورتوں کو کھڑا کر دیا، ایسی عورتیں کہ جن کا کام زینہ کاری اور برے دھندے کرنے کا ان کا کام تھا۔ حدیث شریف کے اندر میں لکھا ہے کہ جب وہ جریج عورتوں کو کھڑا کیا تھا راستے کے دونوں جانب کے اندر میں، اس جریج نے ان عورتوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر کے دیکھا اور اس کے بعد میں وہ مسکرایا، عورتوں کو دیکھ کر یہ مسکرایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مسکرانے کی کیا بات ہے، تجھ کو مارا گیا، تجھ کو ذلیل کیا گیا اور تو ہنس رہا ہے؟ تو پھر اس نے اپنی ماں کی بد دعا یاد دلائی کہ مجھے میری ماں نے یہ بد دعا دی تھی کہ جب تک تو زینہ کار عورتوں کا چہرہ نہیں دیکھے گا وہاں تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ میری ماں کی بد دعا کا ظہور ہے، ظاہر ہوئی کہ آج میں اس موقع پر پہنچا ہوا ہوں کہ زینہ کار عورتوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے لوگوں سے معافی مانگی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی مجھ سے گناہ ہوا ہو گیا، میرے لیے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں وضو کروں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد میں تم کو جو سزا دینا ہو تم سزا دینا۔ تو لوگوں نے اس کو اجازت دی وضو کرنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ 2 رکعت نماز جب وہ پڑھ چکے اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس بچے کو منگوایا جو بچہ پیدا ہوا تھا زینہ کاری کی وجہ سے۔ تو اس جریج نے، راہب نے، اللہ والے نے اس بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کر لوگوں کے سامنے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے اس بچپن کی حالت کے اندر میں جواب دیا کہ فلانا بکریوں کا جو چرانے والا ہے یہ میرا باپ ہے۔ تو یہ گویا کہ اس بچے نے جریج کی جو ہے برات ظاہر کر دی۔ تو یہ دوسرے نمبر کا بچہ ہے جو بچپن کی حالت کے اندر میں بات کی۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اور دوسرا یہ جریج کے زمانے کا جو بچہ ہے وہ۔ تیسرا جو حدیث شریف کے اندر میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی اور فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے کے لیے، بال صاف کرنے کے لیے ایک عورت آتی تھی اور وہ عورت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی کی بالوں کے اندر میں کنگھی کر رہی تھی، بال صاف کر رہی تھی، تو کنگھی گر گئی۔ کنگھی گرنے کی وجہ سے اس عورت نے بسم اللہ بول کر کنگھی کو اٹھایا۔ یہ بسم اللہ کا بولنا فرعون کی بیٹی نے سن لیا کہ کس کا نام لیتی ہے؟ میرے ابا کا نام لیا۔ کہا کہ نہیں، تیرے ابا کا نہیں، میں تو اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں اور میں تو اس اللہ پر ایمان لائی ہوں کہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، یعنی فرعون کا بھی رب ہے، میں تو اس کا نام لے کر کے اٹھائی۔ فرعون کی جو لڑکی تھی اس نے فرعون کو بتا دیا کہ یہ جو عورت جو آتی ہے وہ تم پر ایمان نہیں لاتی، اللہ پر ایمان لاتی ہے اور موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہے۔ تو فرعون نے اس عورت کو بلایا۔ اس کے بعد میں اس عورت کے 5 بیٹے تھے، 5۔ ایک بڑا کڑھائی منگوایا تانبے کا، تانبے کی دیگ جیسا منگوایا اور اس کے اندر میں تیل کو گرم کیا اور تیل کو گرم کرنے کے بعد فرعون نے کہا کہ تو خدا کو ماننا چھوڑ دے، مجھ پر ایمان لے آ۔ اگر تو ایمان نہیں لائے گی تو تجھے بھی اور تیری تمام اولاد کو اس تیل کے اندر میں ڈال کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے 4 لڑکے تھے، اس عورت کے 4 لڑکے تھے۔ پہلے لڑکے کو
اس عورت کے سامنے اس دیگ کے اندر میں جو تیل کھول رہا تھا اس کے اندر میں ڈال دیا، وہ بھی مر گیا، جل گیا۔ دوسرا بچہ، تیسرا اور چوتھا، 4 بچے اس کے سامنے جو ہے تیل کے اندر میں ڈال دیے گئے۔ 5واں بچہ جو تھا یہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب اس 5ویں بچے کی جب باری آئی تو یہ تھوڑی سی ذرا ڈرنے لگی کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، تو ذرا ڈرنے لگی۔ اس کے دل کے اندر میں اللہ پر ایمان اور یقین تھا لیکن ڈرنے لگی۔ تو اس وقت اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ تو حق پر ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کو ڈال دیا جاتا، جلا دیا جاتا، اس نے فرعون سے درخواست کی کہ میری ایک تمنا ہے کہ میں اپنے اولاد کے ساتھ میں میری جو ہڈیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہے جل کر کے راکھ ہو گئی ہو، ان تمام کو ایک کپڑے کے اندر میں باندھ کر کے کسی جگہ کے اندر میں دفن کر دیا جائے۔ تو فرعون نے اس کی بات کو مانا کہ ٹھیک ہے، تیری وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے اندر میں جب گزر ہوا تو کچھ خوشبو محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی خوشبو ہے یہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ عورت جو فرعون کے دربار کے اندر میں اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ میں جو جلا دی گئی تھی اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کو اس جگہ کے اندر میں دفن کیا گیا تھا، تو اس کی یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ تیسرا بچہ تھا کہ جو بچپن کی حالت کے اندر میں اس نے کلام کیا۔ اس کے علاوہ چوتھے بچے کے بارے میں بھی آتا ہے، اگرچہ مفسرین کے درمیان کے اندر میں اختلاف ہے۔ یہ سورہ یوسف کے اندر میں بھی اگرچہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اور براءت ظاہر کرنے کے لیے کسی آدمی نے گواہی دی تھی، بڑے آدمی نے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بچہ تھا اور بچپن کی حالت کے اندر میں وہ بچہ تھا، اسی نے گواہی دی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ لمبا چوڑا ہے، صرف یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے گھر والوں میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو گواہی دینے والا تھا یہ بچہ تھا، بچپن کی حالت کے اندر میں اس نے گواہی دی تھی اور یوسف علیہ السلام کی براءت کو ظاہر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں ہے، زلیخا گنہگار ہے۔ تو اس نے ایک تو بچپن کی حالت کے اندر میں بات کی اور دلیل بھی بتا دی، ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہ بچے نے گواہی دی۔ زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دروازے گھر کے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ تو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام آگے جا رہے تھے، زلیخا پیچھے تھی، جیسے دروازے کے پاس میں پہنچے کہ عزیز مصر جو ہے دروازے کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب دیکھا زلیخا نے کہ عزیز مصر آ کر کے کھڑا ہو گیا، تب الٹا جو ہے اس نے شکایت کرنا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام کی۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، زلیخا اور یوسف دروازے تک پہنچے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس حال کے اندر میں کہ یوسف کا قمیص اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔
وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ، ان دونوں نے یعنی یوسف اور زلیخا نے اپنے آقا عزیز مصر کو دروازے کے پاس میں پایا۔ قالت، زلیخا کہنے لگی، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، کیا سزا ہونی چاہیے اس آدمی کی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، الا یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا تو کوئی دردناک عذاب اس کو دے دیا جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے ورگلایا اور پھسلایا اور اپنی طرف مائل کیا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل، یوسف کا کرتا دیکھو، قمیص دیکھو، اگر یہ پھٹا ہوا ہے آگے کی جانب سے تو فصدقت، زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹے لوگوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا قمیص اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو فَكَذَبَتْ، زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف، اور زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی، اور کرتے کا جو حصہ تھا وہ اس کے ہاتھ کے اندر میں آ گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ اب آگے سے کرتا پھٹے تو اس کا مطلب یہ کہ یوسف زلیخا کے اوپر میں زبردستی کر رہے تھے اور زلیخا اس کو دھکے دے رہی تھی، تو اس کی وجہ سے آگے سے کرتا پھٹے۔ لیکن پیچھے سے کرتا پھٹا تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام گناہ کے اندر میں نہیں ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا عزیز مصر نے کہ یوسف کا قمیص اور کرتا پھٹ گیا ہے، من دبر، پیچھے کی جانب سے، قال، تو عزیز مصر نے کہا، انہ من قیدکن، عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارے مکر و فریب میں سے لگتا ہے، ان قیدکن عظیم، اور کہا کہ عورتوں کا مکر و فریب یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ان سے بس کر کے رہنا، واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انکی کنت من الخاطئین، گنہگار تو ہی ہے۔ بہر کے یہ تو صرف 2-3 آیتوں کا ترجمہ یہ سنایا کہ یہ بچے کے بارے میں ابھی مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ تھا جو زلیخا کے گھر والوں میں سے تھا، اور بچپن کی حالت کے اندر میں اس نے کلام کیا تھا، بات بولا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو بڑی شان و شوکت والا تھا، بڑے دبدبے والا تھا، سواری کے اوپر میں سوار ہو کر سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس عورت نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ اس میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ تو بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے اپنی ماں کے پستان کو، چھاتی کو اپنے منہ سے ہٹا لیا اور وہ دعا کرنے لگا کہ باری تعالیٰ مجھے اس کے جیسا مت بنانا۔ اب پھر دودھ پلانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لوگ ایک باندی کو لے کر کے آئے، لونڈی کو لے کر کے آئے، لوگ اس کو مار رہے تھے، اس کو پیٹ رہے تھے۔ تو پھر اس عورت نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ میرے اس بچے کو اس لونڈی جیسا مت بنانا۔ تو پھر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے اس لونڈی جیسا بنانا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس آدمی جیسا بننے سے تو نے انکار کر دیا اور اس لونڈی جیسا بننے کے لیے تو نے دعا مانگی؟
تو اس بچے نے کہا کہ پہلا جو شہسوار جو گیا تھا یہ سرکس تھا اور بدبخت تھا، اور یہ جو باندھی گئی جس کے اوپر میں لوگوں نے تہمت لگائی، زنا کاری کی اور تہمت لگائی اور لوگوں نے چوری وغیرہ کی، تو یہ بری تھی اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں یہ بچپن کی حالت کے اندر میں یہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کروایا۔ قال انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھو ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، روایت کے اندر میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر بستی سے باہر ہی رہی۔ 40 دن کے بعد بستی کے اندر میں لے کر کے آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر میں لوگ کیا کیا اختلاف کرنے والے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کیا بتانے اور بولنے والے ہیں، ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دے دیا، جبکہ یہ 40 دن کی عمر کے تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، 40 دن کی تھی۔ یہ ایک تو یہود نے تو تہمت لگائی، یہود نے تہمت لگائی حضرت مریم علیہ السلام پر۔ جس طریقے سے مریم علیہ السلام مسجد کے اندر میں وہ وقف تھی اور صاف صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھی، ایک حبیب نجار کر کے بھی تھے جو مسجد کے اندر میں صاف صفائی وغیرہ کا کام کرتے تھے، تو یہود نے حبیب نجار کے ساتھ میں تہمت لگائی حضرت مریم علیہ السلام کی، نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ زنا کاری کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا۔ اور نصارہ نے اور عیسائیوں نے ان کو اتنا مانا، اتنا بڑا چڑھا کر کے مانا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا اس سے بڑھ کر اللہ مان لیا۔ تین چیزیں ہیں نصارہ کے یہاں جو معبود کہلاتی ہے، ایک عیسیٰ اور ایک مریم اور ایک اللہ۔ اسی لئے قرآن پاک کے اندر میں آیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، معبود ایک ہی معبود ہے، 3 معبود مت کہو۔ یہ عیسیٰ کو بھی معبود مانتے تھے، مریم کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ تو ابھی سے انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں کوئی خدا نہیں ہوں اور میری عبادت نہیں کی جائے گی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ 7ویں پارے کے اندر میں بھی سورہ انعام کے آخر کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی، مجھے معبود بناؤ، وَأُمِّيَ، میری ماں کو معبود بناؤ، الہین، دونوں کو معبود بناؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کہوں کہ جس کا میں حقدار نہیں ہوں، میں خود معبود بننے کا حقدار نہیں ہوں، میری ماں معبود بننے کی حقدار نہیں ہے، تو پھر میں کیسے لوگوں کو کہتا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ پھر بھی ان کنت قلتہ فقد علمتہ، دنیا کے اندر میں اگر میں نے لوگوں کو دعوت دی ہو اپنی عبادت کرنے کی، میری ماں کی عبادت کرنے کی، اگر میں نے دعوت دی ہو فقد علمتہ، تو تجھے تو معلوم ہے۔
तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, मेरे जी में क्या है वो तू जानता है, लेकिन तेरे जी में क्या है वो मैं नहीं जानता। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही गैबों का बड़ा जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैंने लोगों से यही कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया था? अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, और जब तक मैं दुनिया के अंदर में रहा वहाँ तक तो मैं निगरान था, मैं देखता था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो बारी ताला तू ही इन लोगों का निगरान था। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और बेशक तू हर चीज़ के ऊपर में गवाही देने वाला है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मैदान हश्र के अंदर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अपनी कौम के लिए, उम्मत के लिए, इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू उनको अज़ाब दे, फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू उनको माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तेरी ताकत के मुकाबले में किसी की ताकत चलती नहीं है, और तेरी हिकमत के मुकाबले में किसी की हिकमत चलती नहीं है। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़अु स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वो दिन है कि सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसे बागात होंगे कि जिनके नीचे से नहरें बहती होगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उन जन्नतों और बागात के अंदर में वो लोग हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों की हुकूमत है और ज़मीनों की हुकूमत है। वमा फ़ीहिन्ना, और जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों के बीच के अंदर में है, ये सारी की सारी अल्लाह की हुकूमत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर में कुदरत रखने वाला है। तो सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी। अभी तो 40 दिन की है, और यकीन के साथ जब बड़े होंगे और नबूवत अता फरमाएंगे तो अभी से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बानी बयान करवा दिया। फिर बाद में जब उनको नबूवत मिली और उनको नबी बनाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर में इंजिल नाजिल फरमाई। आतानी अल किताब, मुझे किताब दी। वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। वजअलनी मुबारकन, और मुझको बाबरकत बनाया। ऐनमा कुन्तु, जहाँ कहीं भी मैं हूँ। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति, और अल्लाह ने मुझे ताकीदी हुक्म दिया नमाज का और ज़कात का, जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी वालिदा के साथ भलाई का मामला करूँ, नेकी का मामला करूँ। वालिद तो थे नहीं, वालिदा थी। और उलमाए किराम ने लिखा है कि हो सकता है कि बड़े होने के बाद लोग यूँ कहें कि तुम्हारी पैदाइश इस तौर पर हुई और तुम तो बाप के नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, तो कहीं और कुछ उनके साथ में कोई मामला कर बैठे अपनी माँ के साथ में। तो अभी से अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन की हालत के अंदर में ये बुलवाया कि वबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी वालिदा के साथ में हमेशा नेकी का और भलाई का मामला करूँगा। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्यन, और अल्लाह ताला ने मुझे ज़बरदस्त और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, और सलामती नाजिल हो उस मुझ पर जिस दिन मैं पैदा किया गया। व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मरने के बाद दोबारा मुझे ज़िंदा किया जाएगा। ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी
پیدائش اور پیدائش کے وقت کے حالات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، قول الحق، یہ جو بات ہم نے بتائی ان کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں، یہ حق بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے اندر میں لوگ شک اور شبہ کرتے ہیں۔ پھر آئندہ جو ہے آئندہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔